إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب، جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے اور ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کو حقوق ادا کرنے کی ذمہ داریاں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے لوگوں کی تقدیر بنائی ہے، جس میں کسی کو دولت مند بنایا، کسی کو اس سے کم دولت دیا ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی حکمت کاملہ سے عطا کیا ہے، لیکن ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ جس کو جتنا زیادہ دیا ہے اس کے ذمے بھی اتنے زیادہ کام رکھے۔ جسے دنیا کا دستور ہے کہ جس کو جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کا عہدہ کم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گھر کے سے شروع کریں تو گھر میں جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے تو تب پورے گھر کے اخراجات اور تمام ذمہ داریاں اس کے سر ہوتی ہیں، اور اسی گھر کا ایک بچہ ہے جس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو کوئی عہدہ نہیں تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب دولت دیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں اور اس میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور اس دولت کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے۔ جب کسان کھیت میں ایک دانہ بوتا ہے تو اس دانے سے اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے چاہے جس کو اس سے زیادہ اضافہ کر کے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ایک چنے کے دانے میں جو عام طور پہ جو کھیتی ہوتی ہے اس میں 70-80 دانے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے جس میں 800-900 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ کسان لگا اس میں 900 دانے اس کو ملے۔ تو جس طرح اس نے محنت کی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے۔ یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے کہ ہم جس ماحول میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، جو چیز دیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو چیزیں ہمیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ ورنہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح ارشاد خداوندی ہے، ایمان والوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ کمائی سے جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ولا یتیمموا الخبیث، اور
ناپاک چیزوں کا ارادہ بھی مت کرو. تنفقون ولستم بیاخذین، کہ اگر تمہیں دیا جائے تو ناپاک چیزوں کو تم لینے والے نہیں ہوگے اور اس سے چشم پوشی کرو گے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑا تعریف کے لائق ہے، تمام تعریف اسی کے لیے. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ پاکیزہ مال ہو، حلال کمائی ہو، حرام سے پرہیز کیا جائے، وہ چیزیں اللہ کے راہ میں قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور یاد رکھو کہ جو تم خرچ کرو گے یہ تمہارے اپنے لیے ہے، یہ کسی اور کے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤ گے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہارا خرچ کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اس کی رضا و خوشنودی حاصل ہو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو تم خرچ کرتے ہو یہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھا کر دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. خرچ کرو گے تو کس کے لیے اور وہ خرچ کس کے اوپر کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں قید کر دیے گئے ہیں، گھیر دیے گئے ہیں، یعنی دینی مشاغل، مصروفیت نے انہیں اس بات سے روک دیا ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل میں پڑے اور دولت کمائے اور حاصل کرے. تو جو دینی کاموں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، لا يستطيعون ضربا في الارض، اور وہ زمین پر سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ تجارت اور دوسرے کاروبار نہیں کر سکتے. آگے فرمایا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، جس حال میں اس پہ خوش ہے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے. تو جس کی وجہ سے جو جاہل ہے، جو نادان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت مالدار ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء، انہیں مالدار سمجھتا ہے. تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہرے دیکھ کر پہچان لوگے اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے. لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں. وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کے بارے میں خوب معلوم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپا کر، اعلانیہ طور پہ ظاہر کر کے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یعنی اللہ نے جب انہیں نوازا ہے تو انہیں دن رات خرچ کرتے ہیں. یہ تعبیر ہے کہ ہر بھلائی کے کاموں میں جو بھی ضرورت مند نظر آتا اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اسے تعبیر بیان کی گئی کہ ظاہر کھلم کھلا، چھپا کر، دکھا کر، رات کو اور دن کو خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جب قیامت کے دن سب لوگ پریشان ہوں گے، اس دن پریشانی کے عالم میں نہیں ہوں گے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا. والذین صبروا ابتغاء وجہ اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار، کہ جو لوگ صبر کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پہ راضی ہو گئے، اس پہ صبر کیا چاہے وہ جس طرح کا نقصان ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ونقسم من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، اور جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور ان تمام آزمائشوں میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کیے، تو فرمایا ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور جب ان مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت ان پہ آن پڑتی ہے، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، یہاں تو آنے جانے کے لیے ہے، آج آیا اور کل گیا، پھر یہ سلسلہ قائم ہے آنے اور جانے کا۔ تو ایسی صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت الحمد جنت میں گھر بناتا ہے، جس کا نام ہے بیت الحمد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے، گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کا ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بیمار صبر جو تم نے دنیا میں صبر کیا ہے، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ فنعم عقبی الدار، اور یہ بہترین گھر ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں، جو تم خرچ کرتے ہو، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ، یعنی اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کیا جائے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ تم پر نماز فرض کی گئی ہے وقت وقت سے، ہر نماز کے الگ وقت متعین کیا گیا ہے۔ تو اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ایک دن مسجد میں آئے، یہ نماز پڑھ لیے اور باقی دن غائب ہو گئے، جمعہ کی نماز پڑھے اور تمام نمازوں کو چھوڑ دیے، اپنی دنیاوی مشغولیتوں میں رہ کے، کھیتی میں، تجارت میں، بزنس میں، نوکری میں اور دنیا کے دیگر کاموں میں، تو اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے، بلکہ فرمایا ویل للمصلین، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا وعلانیہ، علانیہ طور پہ اور چھپا کر، یرجون تجارۃ لن تبور، اور خرچ کرنے کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں ایسے بزنس کا جس میں گھاٹا کا سوال ہی نہیں ہے، جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا اور اس میں اور اضافہ کرے گا اپنی طرف سے، اور اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔
انہ غفور شکور، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور قابل تشکر ہے، شکر قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، انفق علیک کہ تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو گے تو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ ہر صبح کو فرشتے یہ کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو تو اسے عطا فرما، اس کا نعمل بدل دے، وآتی ممسکا تلفا، جو لوگ مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کو تلف کر دے، اس کو ضائع کر دے، اسے برباد کر دے۔ یہ فرشتے ہر صبح و شام یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے دیوار میں، اور فرمایا کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں یہ سنا اور آ کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ گھاٹے میں ہیں، کون خسارے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ نقصان اور گھاٹے میں ہیں جو لوگ بہت زیادہ مالدار ہیں، مال والے نقصان میں ہیں۔ الا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقلیل ما هم، سوائے ان لوگوں کے کہ وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں نہیں، ایسے مالدار جو اس طرح خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اکثریت ان کی ہے جو خرچ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دولت دی ہے یہ ہماری اپنی کمائی اور محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو اسے دولت دیا ہے وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ یہ قارون کی طرح اس کے خزانہ بنا کے نہیں رکھتا، بلکہ اس کو جو خرچ کرنے کے راستے بیان کیے گئے ہیں کہ کن پہ خرچ کرنا ہے ان کو تلاش کر کے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حق معلوم، کہ ان کے دولتوں کے اندر لوگوں کے لیے معلوم دینے کے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے، کن لوگوں کو دیا جائے، اس کے مصرف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور جو صدقات اور خیرات کے مال جمع کرنے پر متعین ہیں ان کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، جو ان کو تالیف قلب مطلوب ہو ان کے لیے ہے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو مقروض ہے ان کو دیا جائے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے وہ مسافر چاہے دولت مند ہو لیکن اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے مسافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ بیان کیے گئے، فقراء، مساکین، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے، تالیف قلب جو گردن چھڑانے کے لیے ہے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور مسافر۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ایسے ہی لوگ تلاش کریں۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سائل مانگنے والے، جو محروم ہیں، جن کا حق مقرر ہے، ان کو ادا کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مالوں میں اللہ نے متعین کیا ہے۔ اور کن کا حق متعین ہے؟ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہم خرچ کریں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اپنے مالوں کا مالک نہیں بنایا بلکہ ہمیں اس کا خزانچی بنایا ہے۔ مالک تو صرف اللہ ہے، یہ اسی کے لیے بادشاہت و حکومت ہے، دولت و ثروت اسی کی ہے، ہم تو صرف خزانچی ہے، خرچ کرنے کے لیے ہے۔ جس کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہم وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا وہاں خرچ نہیں کرتے۔ یہی تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی فضول خرچی سے منع کیا ہے، اور شراب، جوا اور جو دوسرے ممانعت کیے گئے ہیں وہاں خرچ کرنے سے روکا گیا۔ تو ایسے مقامات سے خرچ کرنے سے بچتے ہیں۔ خزانچی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کا آقا جو حکم دیا ہو، جس کو دینے کے لیے کہا اس کو پوری طرح ادا کر دے، تبھی وہ امانت دار خزانچی کہلائے گا، ورنہ وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا ہے، مہلت دی ہے، لیکن آخرت میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے جو اپنے مالوں کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے دولت کو، اس کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم، اور اس کے ذریعے سے اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم، اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا، وہ ظہورہم، اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، خزانہ بنا کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس کا مزہ چکھو جو تم نے خزانہ بنایا۔ اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو گنجے ازدہے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور سانپ اس کے پیچھا کرے گا، وہ بھاگ رہا ہوگا، اور سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، تم کہاں بھاگ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے دنیا میں میری بڑی حفاظت کی تھی، آج میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ وہ سانپ کی شکل میں اس کا پیچھا کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو سانپ کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، جس طرح کسی کے گلے میں توق ڈالی جاتی ہے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، تو اس کے گلے میں وہ چین کی طرح جو آج کل کے ہمارے نوجوان پہنتے ہیں اس طرح ان کے گلے میں پہنا دیا جائے گا وہ سانپ اور خزانے کو۔ پھر سوچئے اس وقت کا کیا عالم ہوگا کہ جس دولت کو ہم نے اتنا پیار اور محبت سے رکھا تھا وہ ہمارے لیے آخرت میں عذاب بن رہا ہے۔ اس لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہنم کی آگ سے بچو۔ اگر تم ایک کھجور صدقہ کر کے بچ سکتے ہو تو کھجور بھی صدقہ، ایک معمولی چیز کی مثال آپ نے دی کہ اتنا بھی اگر معمولی درجے کا صدقہ کر سکتے تو کرو اور جہنم کی آگ سے بچو۔ یہ مہینہ رمضان کا ہمدردی، غمگساری کا ہے، تو ہم اس میں ہمدردی کریں، اپنے مالوں کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔